بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر اجلاس حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم اجلاس و سرپرست جمعیت علماء شمال مغربی زون حضرت مولانا محمد زکریا اسماعیل قمر صاحب، اور ہم سب کے مخدوم اور نہایت معزز محترم شخصیت حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب قاسمی، جمعیت علماء شمال مغربی زون کے انتہائی فعال، متحرک اور حساس شخصیت حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی، ہمارے دوست مفتی محمد مہدی حسن صاحب قاسمی، مولانا وجہ القمر صاحب، حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب، اور ہمارے رفقائے سفر مولانا ناصر جمال صاحب، قاری نثار احمد صاحب، مولانا فضیل احمد صاحب، اور حافظ محمد عالم بستوی، جن کے عالم نشریات کو آج کل بہت سنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے درمیان سچی ترجمانی اور پیغام رسانی کا اسے ذریعہ بنائے۔ قاری حفظ الرحمن صاحب کا نام نہ لیں تو کل کو یہ ادارے میں پہنچ کر کے ہم سے کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی۔ مولانا محمد شاہد صاحب ہیں، یہ سب ہمارے اکابر ہیں، دوست اور احباب ہیں، اور یہ سامنے بیٹھا ہوا جو مجمع ہے یہ سب کے سب ہمارے نزدیک انتہائی قابل احترام ہیں، اور اس مسجد کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جمعیت علماء سے بے انتہا تعلق اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں جمعیت علماء کی اور جمعیت علماء سے وابستہ ان کے اراکین کی، ان کے ذمہ داران کی بے انتہا قدر اور قیمت ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اسباب کے دائرے میں اس ملک کے اندر جمعیت علماء نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ آج اگر اس ملک کے اندر ہمیں اپنی مذہبی، تہذیبی اور سماجی
آزادی حاصل ہے، ہم اپنی شناخت اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں اپنے دستور اور آئین کے لحاظ سے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے انہی اسلاف اور اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی داغ بیل رکھی تھی۔ ہمارے بارے میں ہمارے یہ اکابر، ہمارے بزرگ احباب جو کچھ کہہ کر کے گئے، یہ ساری باتیں مبالغے کے اوپر مبنی ہیں۔ کون نہیں جانتا حضرت مولانا زکریہ قمر صاحب کو، یا آپ میں سے کون ناواقف ہے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب، حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب سے؟ لیکن یہ ان بزرگوں کی ذرہ نوازی ہے، یہ ان اکابرین کی حوصلہ افزائی ہے، یہ اپنے نوجوانوں کو میدان میں اتارنا چاہتے ہیں، ان کا امتحان بھی لیتے ہیں، ان کی آزمائش بھی کرتے ہیں، اور پھر میدان عمل میں پامردی کے ساتھ سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یقیناً ان حضرات کی زبان سے نکلے ہوئے تعریف اور ستائش کے جو الفاظ ہیں وہ بھلے ہی مبالغہ اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن ہم چھوٹوں کے لیے یہی الفاظ سند بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ جمعیت علماء مغربی زون اپنی حسن صدارت پر آج ناز کرتی ہے، تو اپنی حسن سرپرستی پر بھی آج وہ اترا رہی ہے۔ ایسے بزرگان دین، ایسے اللہ کے نیک بندے جن کا دل امت مسلمہ کی خوبی اور بہتری کے لیے تڑپتا اور دھڑکتا رہتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ جیسا کہ مولانا محمد اسلم صاحب نے بتایا، اور میں بھی 2-3 پروگراموں کے اندر یہاں پر آ چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہاں کے بوڑھوں میں، یہاں کے نوجوانوں میں، یہاں کے بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں جمعیت علماء کے تعلق سے ایک والہانہ لگاؤ ہے، ایک جذباتی تعلق ہے ان حضرات کا جمعیت علماء سے۔ اگر اس طرح کے حساس لوگ کسی بستی اور آبادی کے اندر رہتے ہیں تو اس بستی کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول یقینی بن جاتا ہے، اس کی تائید اور نصرت یہ یقینی بن جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں انسانیت کا درد رکھنے والے، امت مسلمہ کا درد رکھنے والے اور انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ بستے ہیں، اور اپنے سینوں کے اندر ایک دھڑکتا ہوا، ایک تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ ان کا ضمیر مردہ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر زندگی ہے، تازگی ہے اور شادابی ہے۔ انشاءاللہ اگر اس کو ہم برقرار رکھنے میں کامیاب رہے اور اس کو مسلسل جلا بخشتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری آبادیاں اسی طرح سے روشن اور تابناک بنی رہیں گی۔ ہمارا کوئی بھی مذہبی جلسہ، مذہبی اجتماع دین کے تعلق سے سر جوڑ کر کے بیٹھنا یہ نزول رحمت باری کا باعث بن جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی مجلس ہے؟ یہ دینی مجلس ہے، اس کا انعقاد مسجد کے اندر ہو رہا ہے، مزید اس کے اندر نورانیت اور روحانیت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری آبادیوں کا پورا مجمع مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ اب یہ آواز ہماری کہاں تک پہنچ پائے گی؟
زیادہ سے زیادہ ان دیواروں سے ٹکرا کر کے آبادی کے کسی حصے تک پہنچ سکتی ہے، لیکن امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں کے کان میں تو ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی۔ ہمیں آج اس ملک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمہوریت عطا کی ہے، جو یہ نعمت اور تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں دیا ہے، اور آج ہم مکمل آزادی کے ساتھ آزاد فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر، اپنی تعلیم پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم ان حضرات تک تو نہیں پہنچا سکتے۔ کاش کہ ہماری مسجدیں مصلیان کرام سے بھر جائیں، کوئی بالغ مسجد میں آنے سے نہ کترائے۔ صورتحال یہی ہے کہ آبادیوں کے اندر امت مسلمہ کا بڑا طبقہ بستا ہے، لیکن اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ مؤذن اللہ اکبر کہہ کر کے بلند کرتا ہے، اور اپنی زبان سے وہ شہادت دیتا ہے اللہ کی ایکتائی کی، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے، جن کے صدقے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کو وجود بخشا گیا ہے۔ تخلیق کائنات ہے جن کے طفیل میں، جن سے ادائے گردش لیل و نہار ہے، اس عالم وجود کا جوہر وہی تو ہیں، گلشن ہے ان کا فیض، انہی کی بہار ہے۔ آج اگر انسانیت سے یہ دنیا آباد ہے اور دنیا کے اندر کچھ خوبیاں نظر آ رہی ہیں، تو بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے، آپ کا نذرانہ ہے اور آپ کا صدقہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آج دنیا انسانیت کو میسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے آپ کی جناب میں، آپ کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بہت ہی پرکشش لب و لہجہ لے کر کے ایک دفعہ آپ کے سامنے قاری نثار احمد صاحب آئے، مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی، اور آپ کے صدر محترم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب نے نہایت پرکشش اور دل نشین آواز میں نعت نبی کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنی درول وصف تو مادہ ایم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میرے دوستو ساری انسانیت مل کر کے اپنا شب و روز ایک کر دے، اپنی ساعتوں کو، اپنے لمحات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، قصیدہ بیانی کے اندر صرف کر دے، تب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی تعلیمات اور ہدایات کے بلند مقام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں پا سکتے۔ یہی کہنا پڑے گا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس جہان کا پروردگار خالق کائنات جو ہمارا اور آپ کا، زمین اور آسمان کا، حتیٰ کی تمام انبیاء کرام کا، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی رب ہے، وہ یکتا روزگار ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات ایکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے، اور نہ کوئی اس کی ہمسری کا قائل کہلانے کا میرے دوستوں مخلوقات کے اندر مستحق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ فخر موجودات، امام الانبیاء، تاجدار بطحہ، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت ہے۔ ہزاروں اور کروڑوں ان کے اوپر درود اور سلام نازل ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے ان دوستوں نے بہت خوبصورت لب و لہجے کے اندر نذرانے نعت پاک پیش کیا۔ آپ حضرات نے حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن ایسے موقعوں کے اوپر یقیناً بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ آج کے مشاعروں کے اندر اسٹیج کے اوپر میرے دوستو یہ منظر تو نہیں رہتا ہے، لیکن ہمارے یہ اکابر جب نعت خوانی پیش کرتے ہیں تو ہمارے بھی دل کے اندر جذبات لبریز ہو جانے چاہیے، اور میرے دوستو ہمیں اپنی نوازشات سے انہیں بھرپور نوازنا چاہیے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کی حوصلہ افزائی میں اپنا کچھ بھی لگا دیا وہ بارگاہ رب العزت کے اندر انشاءاللہ مقبول ہوگا، اور وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ باتیں تو میں نے بطور تمہید کے یوں ہی کہہ دی۔ میرے دوستو، آپ جس ہندوستان، جس ملک کے اندر رہتے اور بستے ہیں، جسے بھارت کا نام دیا جاتا ہے، جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، جسے انگریزوں نے انڈیا کا نام بھی دیا تھا، یہ ملک صدیوں سے گنگا جمنی تہذیب کا حامل ملک رہا ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف طبقے اور مختلف مذہبی اکائیاں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے جیتی اور جاگتی چلی آئی ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک کرتا ہوا اس ملک کے اندر اپنی زندگی گزارتا صدیوں سے چلا آیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، انگریزوں کی آمد سے پہلے، چاہے وہ مغلیہ دور حکومت ہو یا اس سے پہلے کا دور حکومت ہو، آپ تاریخی پس منظر کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مذہبی منافرت کی باتیں نہیں ملیں گی۔ مذہب کے نام پر اس ملک کے اندر لڑائی اور جھگڑے، تنازعات اور اختلافات و خلفشار بہت کم، بہت معمولی نہ کے درجے میں ملیں گے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت مغلیہ سلطنت یہاں پر حکومت کر رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد برادران وطن کے مقابلے میں زیادہ تھی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ مذہب کے نام پر کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اس دور حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر، بلکہ فوجی محکموں کے اندر بھی برادران وطن کے لوگ شریک رہا کرتے تھے۔ آپ شیواجی مہاراج جو اس ملک ہندوستان کی ایک باعظمت شخصیت ہیں، آپ ان کی فوج کے جرنیلوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو وہاں پر ہندو بھی ملیں گے، مسلمان بھی ملیں گے۔ اسی طرح مسلم بادشاہوں، نوابوں کے یہاں بھی آپ کو دونوں طبقے کے لوگ ملیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہبی منافرت اس ملک کے بسنے والوں کی خمیر اور فطرت کے اندر نہیں تھی۔ یہ کام کب شروع ہوا؟ یہ انگریزوں کے آنے کے بعد سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس ملک کے اندر اس کی گنگا جمنی تہذیب کو تاخت اور تاراج کرنے کے لیے میرے دوستوں انگریزوں نے یہ آگ لگائی، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول
ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان کر دو، یا اپنی تمام توانائیوں کو آپس میں ہی لڑ بڑھ کر کے ختم کر دیں گے، اور پھر ہمیں اپنا پنجے استبداد اس سرزمین کے سینے پر گاڑنا یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ہماری حکومت کو استحکام ملے گا، مضبوطی ملے گی، پائیداری ملے گی، اور وہی تاریخ جو ہم نے اندلس کے اندر دہرائی تھی ہندوستان کے اندر بھی دہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سارے انگریزی منصوبے اور پلان تھے۔ آج 26 جنوری ہے، سن بدلتے رہتے ہیں، سال اور ماہ بھی بدلتے رہتے ہیں، ہر سال ایک دن 26 جنوری کے نام سے میرے دوستو ہمارے سامنے آتا ہے، ایک روز، ایک دن، جس کے اندر ملک کا تمام طبقہ، تمام باشندے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بڑی برادری کے لوگ ہوں، دلت ہوں، پارسی ہوں، بدھ مت کے لوگ ہوں، سارے لوگ مل جل کر کے جشن جمہوریت مناتے ہیں۔ آؤ ملنے گلے، جشن جمہور ہے، آج ہی یوم آئین و منشور ہے۔ ہر طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ ایک دن تو یہ ہے ہمارا، اور ایک دن اس سے پہلے کا دن ہے، جس کی تاریخ بھی پہلے ہے، وہ 15 اگست ہے۔ آپ جنوری کے بعد اگست دیکھتے ہیں، لیکن جنگ آزادی میں کامیابی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پہلے ملی ہے۔ 15 اگست سن 1947، اس دن میں ایک لمبی تاریخ اور داستان ہے میرے دوستوں، ہمیں وہ داستان پڑھنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے، فرنگیوں کے پنجے استبداد کو کس طرح سے مل جل کر کے اکھاڑا تھا، اور انہیں 7 سمندر پار بھیجنے پر مجبور، پہنچنے پر، جانے پر، واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہمیں اپنا وہ تاریخی پس منظر، اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قربانیوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ آج جنگ آزادی کے تعلق سے جب بھی کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے تو چند نام لے کر کے کل بات مکمل کر دی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی چند لوگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر کردار پیش کیا اور ملک کو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے آزاد کروا لیا، بس اس کے نہ آگے کچھ ہے اور نہ کچھ پیچھے ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی یوم جمہوریہ کے موقع پر جب تقریب منعقد ہوتی ہے تو اس وقت بھی انہی ناموں کو دہرا دیا جاتا ہے اور تقریب مکمل ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان، بلکہ میں یہ کہوں کہ اکثریت امت مسلمہ کی، اپنے بزرگان دین کی اس ملک کے اندر جنگ آزادی میں دی جانے والی قربانیوں سے واقف نہیں ہے۔ ہمت کیسے بلند ہوگی؟ ہمت بلنددار کی نزد خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ لیکن جب ہمت اور حوصلے کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تبھی تو ہمارے اندر جوش پیدا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر ولولہ پیدا ہوگا، اور اس ملک کے تعلق سے اپنے اکابر اور اسلاف کی ایک لامتناہی سلسلہ رکھنے والی میرے دوستو فہرست ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے، تبھی تو ہمیں پوری پامردی کے ساتھ یہ کہنے کا موقع اور حوصلہ ملے گا کہ اس ملک کے اندر جتنا حق کسی اور کا ہے اس سے کچھ کم امت مسلمہ کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنگ آزادی کے اندر امت مسلمہ کے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مبلغین نے، دعات نے، مجدد نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے شانہ بشانہ رکھ کر کے انگریزوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا کر دیا تھا۔ انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے
کہ اب اس ملک کے اندر ہم دیر تک اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ آپ جانتے ہیں انگریزوں کی آمد کب ہوئی؟ سرسری طور پر تو انگریزوں کی آمد اس ملک کے اندر سن 1498 عیسوی کے اندر ہوئی تھی، لیکن اس وقت ان کا کوئی منصوبہ، کوئی پلان اس ملک کی دھرتی پر اور اس ملک کے باشندوں کے دل اور دماغ پر قبضہ بنانے کا کوئی ایسا منصوبہ سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ہندوستان چونکہ سونے کی چڑیا تھا، اس کی دھرتی سونا اگل رہی تھی، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی ذخائر بہت بڑے مقدار میں رکھے ہیں، وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کے گئے تو پھر سن 1601 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انگریزوں نے اپنا ناپاک قدم، ناپاک عزائم اور منصوبے کے ساتھ اس سرزمین کے اوپر رکھا، اور پھر وہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اس ملک کے اندر اپنا کام شروع کر دیا، اپنا پلان بنانا انہوں نے شروع کر دیا کہ اب ہمیں یہاں صرف تجارت نہیں کرنی ہے، صرف ہمیں اپنے سودے کے سامان اور سلف کو یہاں لانا اور یہاں سے منتقل کرنا یہ ہمارا منصوبہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم تو اس دھرتی کے اوپر اور اس دھرتی پر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کے دل اور دماغ کے اوپر قبضہ کریں گے اور اس ملک کے اندر اندلس اور اسپین کی تاریخ کو دوہرا کر کے رہیں گے۔ یہ منصوبہ لے کر کے میرے دوستو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1601 کے اندر انگریزوں کا قافلہ سرزمین ہند کے اوپر اترا تھا، پلاننگ شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور اپنے بحری بیڑوں کے اوپر آپ جانتے ہیں وہ کیا منگاتے تھے؟ سامان کے نام پر وہ فوجی اسلحے منگاتے تھے اور ملازمین کے نام پر وہ عیسائی مبلغین کو اور عیسائی فوجیوں کو اس ملک کے اندر درآمد کر رہے تھے۔ حکومت غفلت میں تھی۔ جہانگیر کے دوسرے بیٹے شاہ خرم، جنہیں شاہ جہاں کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، میرے دوستو انہوں نے اس ملک کے طول و عرض کے اندر انگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی، اور اس تجارت کے آڑ میں وہ لوگ میرے دوستو اس ملک کے اندر قبضہ کرنے کی پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اسلحے کثیر مقدار میں منگوا لیے، فوجی سامان ضرب و حرب کو منگوا لیا اور ایک بڑی تعداد میں ملازمین کے نام پر فوجیوں کا جم غفیر اکٹھا کر لیا، تو آپ جانتے ہیں ایک جنگ ہوئی ہے بنگال کے اندر۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی جنگ آزادی سن 1857 کے اندر جو شاملی کے میدان میں ہمارے اکابرین اور برادران وطن نے مل کر کے لڑی تھی، وہاں سے جنگ آزادی کی شروعات ہوتی ہے؟ بالکل یہ بات نہیں ہے۔ انگریزوں کے منصوبے تو اس دھرتی پر قبضہ کرنے کے لیے پہلی ہی آمد کے وقت سے شروع ہو چکے تھے، جسے شیخ احمد سرہندی نے، مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے، الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع کو بھانپا تھا اور اپنی تشویش کا اظہار اپنے متوسلین کے بیچ میں کیا تھا۔ اسی وقت سے 1498 کے اندر سے ہی انگریز اپنا سروے کر رہا تھا اور اس سرزمین پر وہ جائزہ لے کر کے قبضہ کس طرح سے کیا جائے گا، اس طرح کا وہ سروے اسی وقت کرنا شروع کر چکا تھا۔ پہلی جنگ جو لڑی گئی ہے باضابطہ، وہ بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان کے اندر لڑی ہے، لیکن اس وقت انگریز ایک بڑی طاقت کی شکل میں ابھر چکے تھے۔
اور انہوں نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑی مقدار میں جدید اسلحے اپنے ملک سے منتقل یہاں کر لیے تھے اور اپنے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھا کر لی تھی۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہاں سے اٹھ کر کے بہار نہیں، یا یو پی نہیں، یا مدھیہ پردیش نہیں، یا دہلی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا خیمہ لے جا کر کے پھر کہاں نصب کیا؟ دکن کے اندر۔ اس لیے کہ اس وقت شیر میسور سلطان ٹیپو ان کی غیرت کا اور ملکی حمیت کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ انتہائی مذہبی اور دینی آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ملکی حمیت کی چنگاری اپنے دل کے اندر اور اپنے ماتحتوں کے اندر ہر وقت جلا کر کے رکھتا تھا۔ انگریز دشمنی کے لیے اس کا نام جانا اور پہچانا جاتا تھا، یہاں سے لے کر کے میرے دوستو برطانوی حکومت تک ٹیپو سلطان کا نام سن کر کے تھراتی اور کانپتی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک شیر میسور ٹیپو سلطان کو ہم نہیں پچھاڑ دیتے ہیں میدان سے، ہمارے لیے دہلی کے اندر لال قلعے کی فصیلوں پر اپنا یونین جیک لہرا کر کے اور اس ملک کو غلام بنانے کا جو ہمارا خواب ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنگال سے اٹھے اور دکن کے اندر آ کر کے خیمہ زن ہو گئے، اور پھر شیر میسور سلطان ٹیپو سے جنگ چلی۔ وہ مرد قلندر سینہ سپر ہو کر کے انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا اور ان کے چھکے پر چھکے چھڑاتا رہا، لیکن اپنوں کی غداری نے ہر زمانے کے اندر میرے دوستو میر جعفر اور میر صادق امت مسلمہ کے لیے ناصور ثابت ہوتے رہے ہیں۔ کیا آج نہیں دیکھے جاتے ہمارے ہی آبادی کے اندر بسنے والے کیسے کیسے مخبر لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی غیرت اور دینی حمیت نصیب فرمائے۔ مذہب اسلام کے تعلق سے ہماری غیرتیں اتنی مردہ ہو چکی کہ ہم مذہبی باتوں کو بھی دنیا کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں چند ٹکوں کے عوض میں۔ اللہ ہم سب کی اس کے لیے حفاظت فرمائے۔ اپنے ہی لوگوں کی غداری نے، اپنے ہی لوگوں کی میرے دوستو انگریزوں سے ساز باز نے بالآخر سلطان ٹیپو کو بھی شہید کروا دیا۔ 1857 کی وہ جنگ اور پھر 1757 کی پلاسی کے میدان میں ہوئی جنگ، اور پھر یہ اپنا ادھیڑ بن انگریز کرتے 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 یہاں تک پہنچ آئے اور دکن کے اندر شیر میسور کو بھی پچھاڑ دیا اور اس مرد قلندر کو بھی شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد کیا اعلان کیا تھا جرنیل نے کہ اب یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے سامنے جو چٹان کھڑی تھی آج ہم نے بھی اس کو ریزہ ریزہ اور پارا پارا کر دیا۔ وہ شیر دل مرد دہاڑ کر کے یہ کہا کرتا تھا کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ وہ یہ جانتا تھا غلامی کی ذلت کیا ہوتی ہے۔ جب غلامی کی نکیل ناپ کے اندر پڑ جاتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہ جاتے۔ اب تو جو ہمارا مالک کہے گا، جو ہمارا حاکم اور حکمراں کہے گا، ہم اسی کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، مجبور ہوں گے اس کے لیے۔ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہوگی، سوچ ہوگی تو ہم اس کو نافذ کرنے کے اوپر بالکل قادر نہیں ہو سکتے۔ سن 1799 کے اندر سلطان ٹیپو کو شہید کیا اور پھر مختصر سی مدت صرف 4 سال کے عرصے کے اندر سن 1803 میں یہ دہلی کا رخ کر کے پہنچ گئے
اور وہاں کا جو شاہ عالم ثانی تھا اس سے یہ معاہدہ لکھوا لیا، مجبور کر دیا۔ اسی لیے اس وقت مثل مشہور ہو گئی تھی کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، بس ان کی حکومت اب ختم ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے تمام خطوں اور علاقوں کے اوپر انگریزی فوج قابض ہو چکی ہے، اور جو کچھ بھی بچا کھچا علاقہ ہے وہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول، خانہ جنگی کے اندر لوگوں کو مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں کے راجے، مہاراجے، نواب، راجپوت میرے دوستو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گتھم گتھا ہو گئے تھے کہ انگریز کو اس ملک کے اوپر اپنا پنجے ظلم و ستم گاڑنے کے لیے انہوں نے خود موقع فراہم کر دیا تھا۔ تو پوری سرزمین انگریزی حکومت اور سلطنت کے لیے، اس کے قیام کے لیے ہموار ہو چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے جا کر کے یہ معاہدہ شاہ عالم ثانی سے لکھوایا کہ لکھو خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن حکومت یہ کمپنی بہادر کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی، فرما روائی کا حق تم سے چھین لیا جائے گا۔ میرے دوستو اب یہیں سے ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ابھی تک تو یہ انگریزوں کی آمد، ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی سازشیں، ان کی چیرہ دستیاں، ان کی جنگیں، نواب سراج الدولہ سے، ٹیپو سلطان شہید سے، اور اس ملک کے اندر مذہبی اکائیوں کو آپس میں لڑا دینا، راجاؤں، مہاراجاؤں، راجپوتوں اور بادشاہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دینے کا کام کیا تھا۔ لیکن اب تو دہلی کے اندر پہنچ چکے تھے اور اس معاہدے کے اوپر دستخط کروا لیا شاہ عالم ثانی سے، گویا نام کی ایک حکومت رہ گئی تھی مغلیہ خاندان کی، ورنہ مغلیہ حکومت کا سورج بالکل غروب ہو چکا تھا، اس فرار شمس سے نیچے جا چکا تھا، معاملہ ایک دم غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک مرد قلندر، ایک بوریا نشین عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے فرزند اکبر نے یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ آج سے یہ ملک غلام ہو چکا ہے، یہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اور اس ملک کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، انگریزوں کے تسلط سے اپنے آپ کو، اپنی روئے زمین کو آزاد کرانا یہ فرض بن چکا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جنگ آزادی کے لیے ایک سور بن گیا، اور اس کی آواز ملک کے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں ہر طرف سنائی دینے لگی۔ اور وہ کیسے؟ جس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انگریزوں کے خلاف سرگوشی کرنا، چپکے سے کان میں ان کے خلاف بات کرنے سے لوگ تھراتے تھے، ان کے شانے کا گوشت کپ کپانے لگتا تھا، اس وقت اس قسم کا فتویٰ صادر کرنا میرے دوستو یہ کتنی جرأت کی بات ہے، کتنی دلیری اور بہادری کی بات ہے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ انگریز کے خلاف کوئی ایک لفظ میرے دوستو اپنوں میں بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کیوں کہ پتہ نہیں کون جا کر کے انگریز سے ہماری مخبری کر دے، اور کل کے لیے کل ہمارے پاس یہ پروانہ آ جائے کہ آئیے آپ کے لیے تختہ دار تیار ہے، اپنا گلا ڈالیے اور اس کے اندر جھول جائیے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے خلاف یہ لفظ بولا ہے۔ حکومت کے خلاف بات کرنے کی پاداش میں تم کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، تم کو گولا داغا جا رہا ہے، تم پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔
یہ کہہ کر کے بلایا جائے اور پھر فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ایسے پرآشوب ماحول کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا برملا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ اعلان اور یہ فتویٰ کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے اور اس ملک کے اندر تمام مذہبی اکائیوں کو انگریزوں سے لڑنا، بالخصوص مسلمانوں کو جہاد کرنا یہ فرض ہو چکا ہے، یہ کون کہہ سکتا تھا؟ کوئی مرد قلندر اور کوئی درویش ہی کہہ سکتا تھا، جس کے دل میں امت مسلمہ کے لیے میرے دوستو تڑپتا ہوا اس لیے کہ ان کے والد بزرگوار نے انگریزوں کی جو منصوبہ بندیاں تھیں ان ساری منصوبہ بندیوں کو نوٹ کر دیا تھا کہ اب ان کے یہ منصوبے، ان کے یہ منصوبے، ان کے یہ منصوبے، اور اس منصوبے کے تحت وہ اپنے پہیہ کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور دہلی کے لال قلعہ پر اپنے پرچم کے لہرانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو ساری رودات حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے موجود تھی اور انہوں نے انگریزوں کی ان کارستانیوں کو میرے دوستو وجود پذیر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہاں کے بسنے والے لوگ بالکل بےکس تھے، مجبور تھے، لاچار تھے، اور مغلیہ حکومت بھی ایک ٹمٹماتا چراغ بن کر کے رہ گئی تھی، ہمت پست تھی، حوصلے ٹوٹ چکے تھے۔ پورے بھارت کے اوپر انگریزوں کے قبضے کا میرے دوستو سورج طلوع ہوتا بالکل نظر آ رہا تھا۔ اس وقت یہ فتویٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستو جنگ آزادی کے لیے ایک سور بن گیا۔ جانتے ہیں اس کی پاداش میں حضرت شاہ عبد العزیز کے ساتھ انگریزوں نے کیا سلوک کیا؟ ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا، ان کی جائیداد کو قرق کیا گیا، انہیں زہر تک دیا گیا۔ اسی زہر کے اثر سے اپنی عمر کے آخری حصے میں حضرت والا نابینا ہو چکے تھے، بینائی کھو دیا تھا آپ نے، اور آپ کو دہلی سے جلا وطن کر دیا تھا۔ تڑی پار جس کو کہا جاتا ہے، اپنی ہی روئے زمین پر، اپنی ہی دھرتی پر ہے، اور اسی کے حصول کے لیے یہ فتویٰ صادر کیا تو انگریز جو ایک ناپاک عزم لے کر کے ہماری دھرتی کے اوپر قابض بنا ہوا تھا وہ جھلا گیا، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کو طرح طرح کے آزار سے گزرنا پڑا۔ وہ فتویٰ آج نہ ہوتا میرے دوستو، اور جنگ آزادی کے لیے وہ شور نہ پھونکا جاتا، تو آج جس آزادی کے ماحول میں، لیکن ابھی تاریخ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو جنگ آزادی کا فتویٰ صادر کیا، اور پھر اپنے متوسلین کو، اپنے مریدین کو، اپنے خاندان کے سربر آوردہ لوگوں کو میدان کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز نے اتار دیا کہ صرف جملہ بول کر کے کام نہیں چلے گا، صرف لفاظی سے کام نہیں چلے گا، صرف ایک فتویٰ صادر کرنے سے جنگ آزادی نہیں شروع ہو جائے گی، اور انگریزوں کے پنجے استبداد سے اس دھرتی کو چھڑانا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے میدان میں جاؤ کہہ دیا، اور ملک کے چپے چپے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر چھوٹی بڑی آبادی اور بستی میں جاؤ اور ہر دروازے پر دستک دے کر کے لوگوں کو غلامی کی ذلت کے بارے میں روشناس کراؤ کہ غلامی کی ذلت یہ کتنی بدترین رسوائی کا سامان ہے کہ آدمی اپنی مرضی کا بالکل مالک نہیں رہ جاتا، وہ وہی دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جو اس کا مالک دکھاتا ہے، وہ وہی کہنے پر مجبور ہوتا ہے جو اس کا مالک کہلواتا ہے، وہ وہی سننے پر مجبور ہوتا ہے جو اس کا مالک سنواتا ہے۔ اس کے دماغ پر، اس کے دل پر، اس کے خیالات پر، اس کے تصورات پر اس کے مالک کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہ جاتا ہے۔ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا کہ اب انگریز اسلحہ بھی منگوا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ
عیسائیت کے رنگ میں یہاں کی تمام مذہبی اکائیوں کو رنگ دینے کا ایک منصوبہ بنا کر کے پادریوں کی فوج اب ساحلوں کے اوپر اتر رہی ہے۔ یہ پادری آتے تھے اور امت مسلمہ بلکہ تمام مذہبی اکائیوں کے لوگوں کے سامنے وہ اپنی خوبصورت پیشکش رکھتے تھے، بچوں کے سامنے آتے تھے۔ میرے دوستو، یہ صورتحال تھی کہ چلو ہمارے ساتھ۔ انہیں عیسائیت کے رنگ میں رنگنے کے لیے جو بھی ان کے پاس ترکیب ہو سکتی تھی وہ سب کچھ، ابھی تو شروعات تھی۔ آگے جنگ آزادی کے اندر جب علماء کرام کا اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوا ہے 1831 کے اندر، تو اس روئے زمین پر بسنے والے یہاں کے باشندوں نے، امت مسلمہ کے اکابرین نے بھی اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے باپ داداؤں نے انگریزوں سے ایسی نفرت کی کہ ہمیشہ ان کے سامنے سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت تک نوش کر لیا۔ آج انہی کے بچوں کے اوپر یہ انگریز اور ان کے پادری ڈورے ڈال رہے ہیں اور ان کو طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں کپڑا دیں گے، مفت میں رہائش فراہم کریں گے اور مفت میں تمہیں تعلیم دیں گے، اور تعلیم کی تکمیل کے بعد تمہیں ہم نوکریاں اور جاب دلوائیں گے۔ ایسا خوبصورت اور سنہرا خواب دکھا کر کے میرے دوستو مجاہدین آزادی کے بچوں کے اوپر ان کی ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے دورے ڈالے جا رہے تھے انگریزوں کی طرف سے، ان کے پادریوں کی طرف سے۔ یہ صورتحال تھی۔ دہلی کی جامع مسجد پر مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف میرے دوستو پادری نازیبا کلمات کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تمسخر کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، لیکن مسلمان سر جھکا کر کے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ جاتا تھا، نماز پڑھ کر کے سر جھکا کر کے واپس آ جاتا تھا۔ کسی مسلمان کے اندر یہ تک ہمت نہیں تھی کہ اس انگریز کی اور پادری کی زبان پکڑ لے کہ کیوں تو میرے پیغمبر کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا۔ اتنا بھی ہمت اور حوصلہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ 1857 کی جنگ جو ہوئی ہے اور اس کی پاداش میں علماء کرام اور امت مسلمہ کی جو لاکھوں جانیں گئی ہیں، اس کے بعد کا منظرنامہ اٹھا کر کے آپ دیکھیے تو انگریز مسلسل درآمد کر رہے ہیں پادریوں کو، اور وہ پادری پورے ملک کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، یہاں کی مذہبی تمام اکائیوں کو وہ بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، جس طرح سے بھی انہیں عیسائیت کی طرف راغب کر سکنے کی کوشش اور جد و جہد ہو سکتی تھی وہ سب کر رہے ہیں تاکہ عیسائیت کے رنگ میں انہیں رنگ دیا جائے۔ اور جب پورے ملک کے اندر عیسائیت ہی رہے گی تو برطانوی حکومت کو استحکام حاصل ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی دن بھانپ لیا، ادھر یہ معاہدہ لکھوایا گیا، ادھر یہ فتویٰ صادر ہو گیا کہ یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، اور اپنے متوسلین کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے لگا دیا۔ وہی قافلہ سن 1818 کے اندر میرے دوستو روانہ ہوا ملک کے طول و عرض کا، اس نے جائزہ لیا اور لوگوں کو غلامی کی ذلت اور آزادی کی نعمت کے سلسلے میں بتایا کہ تم اگر آزاد رہو گے تو اپنی مرضی کے مالک رہو گے، اپنے مذہب پر عمل پیرا رہنے کے لیے آزاد رہو گے، اپنی تعلیم اور اپنی مذہبی شناخت کے لیے تمہیں مکمل آزادی، لیکن اگر تم نے انگریزوں سے مقابلہ کر کے انہیں نہیں پچھاڑا تو اندلس کی تاریخ یہاں پر دہرائی جائے گی، جہاں انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر اندلس میں رہنا ہے تو عیسائی بن کر کے رہنا ہوگا، اور اگر تمہیں اپنا مذہب پیارا ہے تو اندلس کی سرحدیں تمہارے لیے بند ہیں۔
یہاں رہنے کی کوئی اجازت نہیں. وہی منصوبہ لے کر کے انگریز اس ملک کے اندر بھی آیا تھا، لیکن اسے نہیں خبر تھی کہ یہاں حضرت مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ جیسا بیدار مغز ان کی ایک ایک حرکت اور ان کے ایک ایک بات سے بالکل واقفیت رکھتا ہے، اور ہر بات ان کی نوٹ کرتا ہوا وہ امت مسلمہ کے بیچ سے اٹھ رہا ہے. اور پھر اس نے ایسا فرزند اس دنیا کے سامنے اور ملک بھارت کے اندر پیش کر دیا ہے جو ان کے بتائے ہوئے تمام نقوش اور خطوط کے اندر رنگ بھرنے کے لیے تنہا کافی ہے. چنانچہ اسی کو دیکھ کر کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے فتویٰ صادر کیا اور اپنے لوگوں کو لگایا. 1818 کے اندر یہ قافلہ ملک کے طول و عرض کا دورہ کرتے 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 کہاں پہنچا؟ بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے دامن میں انگریزوں سے نبرد آزما ہوا، اور 1831 کے اندر وہیں پر حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کا واقعہ بھی بہت بڑے طبقے کے ساتھ پیش آیا. لیکن اس وقت تک پورے ملک کے طول و عرض کے اندر آزادی کا بگل بچ چکا تھا اور لوگوں میں ایک طرح کی بیداری پیدا ہو چکی تھی. پھر یہاں سے جو بچے کھچے لوگ تھے انہوں نے شاملی کے اندر معرکے کو گرم کیا سن 1857، جس کے اندر میرے دوستو ہمارے اکابرین نے یہ ابھی تک تو مسلمان تنہا تھے میدان جنگ کے اندر. آپ 1757 سے لے کر کے 1857 تک 100 سالہ تاریخ پڑھ ڈالیے، آپ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جنگ آزادی میں انگریزوں سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے کون نظر آئے گا؟ امت مسلمہ کے علماء اور امت مسلمہ کے افراد نظر آئیں گے. لیکن اب ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، تنہا انگریزوں سے لڑ کر کے فتح کرنا شاید قدر و قضا کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہمیں تمام مذہبی اکائیوں کو ایک طاقت اور ایک قوت بنا کر کے پیش کرنا چاہیے اور انگریزوں سے جنگ آزادی لڑنی چاہیے. شاملی کے میدان میں یہی ہوا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ جنگ بھی جیتی نہیں جا سکی. انگریزوں نے اس کا نام غدر سے دیا. وہ غدر کہتے ہیں انگریز. اپنی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے اسی سرزمین کے باشندے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، پاسی، بدھ مت سارے لوگ مل کر کے انگریزوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ ہماری روئے زمین کو اپنے ناپاک قدموں سے آزاد کرو. اس کا نام وہ غدر دے رہے ہیں. عجب نام نہند زنگیرہ کاپور، ایسے ہی الٹا نام ہے. آپ جس کو کہنے کی یہ خرد ہے وہ خرد بن جائے، عقل مندی کی بات بن جائے. آپ جس کو غلط کہہ دیں وہ غلط ہو جائے، جس کو صحیح کہہ دیں صحیح ہو جائے. یہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غلامی کی ذلت ہوتی ہے. انگریزوں نے اسے غدر کا نام دیا. اور اس کے بعد تو علماء کرام، چونکہ انہی کی قیادت میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، بھئی حکومت انہی سے چھینی گئی، انہی کے لوگوں نے فتویٰ صادر کیا، انہی کے لوگوں نے جنگ آزادی کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو بنایا، انہی کے لوگوں نے بالا کوٹ میں شہادت کا جام نوش کیا. اور پھر اب چل کر کے برادران وطن کو بھی شامل کیا گیا ہے. انگریز یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک ہم ان مسلم علماء کو تہ تیغ نہیں کر دیں گے، ان کو فنا کے گھاٹ نہیں اتار دیں گے، تب تک یہ لوگ اس ملک کے اندر اپنے دین اور مذہب کے تعلق سے اپنے لوگوں میں بیداری پیدا کرتے رہیں گے. اس ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، اور جب تک اس ملک کو ہم عیسائی نہیں بنا دیں گے تب تک ہم اپنی طاقت کو مضبوطی کے ساتھ اس ملک کے اندر قائم نہیں کر سکتے. اس لیے کیا کیا کہ علماء جہاں بھی ملے انہیں پکڑو، اور پکڑ کر کے کبھی انہیں توپ کے دہانوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا. درجنوں علماء کھڑے ہیں اور توپ کا گولا داغا جاتا تھا. چیتھڑے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فضاؤں کے اندر اڑ جاتے تھے، آدمی فنا ہو جاتا تھا.
کبھی تیل کھولا کھولا کر کے علماء کرام کو اس کے اندر جلایا گیا، کبھی آگ کی بھٹیاں سلگائی گئیں، نظر آتش کر دیا گیا، اور کبھی درختوں کے اوپر سولیاں میرے دوستوں لٹکا دی گئیں، اور ہاتھیوں پر علماء کو بٹھا کر کے ان کے گلے میں پھندا ڈال کر کے ہاتھیوں کو ہنکا دیا گیا۔ لاہور سے دہلی سے لے کر کے لاہور تک کی جو سڑک تھی اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر جو درخت تھے، ہر درخت کے اوپر کسی نہ کسی عالم کی، مسلمان کی یا برادران وطن میں سے کسی لیڈر کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ ایسا میرے دوستو بھیانک منظر تھا۔ آپ تصور کیجئے، کیا ان چند ناموں کا نام جنگ آزادی ہے؟ کیا ان چند لوگوں کی قربانیوں سے آج ہمیں جمہوریت منانے کا اور اس کا جشن منانے کا یہ حق ملا ہوا ہے؟ اس کے پس منظر میں آپ جائیے، اس کی تاریخی حیثیت کا جائزہ لیجئے۔ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں امت مسلمہ اور برادران وطن نے اپنا خون بہایا ہے۔ دھرتی کے ہر حصے سے میرے دوستو انسانیت کا خون گواہی دے گا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے فلاں عالم نے میرے اوپر خون بہایا ہے۔ آج ہم سے اپنی آزادی، اپنی شہریت کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ہم نے کیا نہیں کیا ہے اس ملک کے لیے؟ جب اسے غلام بنایا گیا تو جنگ آزادی میں ہم نے سب سے پہلے میدان میں اقدام کیا، ہم نے قائدانہ رول نبھایا ہے، ہم بالا کوٹ میں شہید ہوئے ہیں، ہم نے سرحدی علاقوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، شاملی میں ہم ہی میمنہ اور میسرہ پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، پیر زامن شہید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں ہم ہی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی میرے دوستو بورڈ پر وہ نام کندہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے فوجی ہونے کے باوجود انگریزوں کے خلاف میرٹھ کے اندر علم بغاوت بلند کیا تھا، جس کے نتیجے میں شاملی کے میدان میں 1857 میں یہ کارزار سجایا گیا تھا۔ آج جا کر کے وہ فہرست پڑھیے، 85 نام ہیں، ان ناموں میں اکثریت امت مسلمہ کی اور اس کے افراد کی نظر آئے گی۔ تو ہم سے شہریت کا ثبوت مانگا جائے، ہم سے اپنی وطنی محبت کا ثبوت مانگا جاتا۔ ہم پڑھتے ہیں بابا کے دول، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور ہم ہی کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ ہم نے بھی کبھی کہا تھا حضرت مولانا سب سے پیارا جگ میں نیارا بھارت دیش ہمارا ہے، سب سے پیارا جگ میں نیارا بھارت دیش ہمارا ہے، اور گنگا جمنی تہذیبوں کا دھرموں کا گہوارہ ہے، گنگا جمنی تہذیبوں کا دھرموں کا گہوارہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی آنکھ کا تارا ہے، امن کی کشتی یکجہتی پتوار ہے، قومی دھارا ہے، ساتھ ہیں ٹوپی ٹائی پگڑی تسبیح و زنار، کرو یکجہتی کا اظہار، کرو یکجہتی کا اظہار۔ یہ ہمارے بول ہیں، ہم اپنے وطن سے کیا محبت کا ثبوت پیش کریں؟ ہم اسی خاک سے اٹھے ہیں، پروان چڑھے ہیں، اس مٹی سے محبت کرتے ہیں، اس مٹی کا کھاتے ہیں، اسی کا دم بھرتے ہیں۔ یہاں جب بھی امن و امان پر کوئی چوٹ پہنچتی ہے، فرقہ وارانہ ماحول کو بنانے کے لیے ہم میرے دوستو اپنے اکابرین کے اشارے پر تیار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی، جن کی تعریف اور ستائش ہم جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم کیا کرے گا۔ ان کا مقام کتنا اونچا کتنا بلند ہے کہ رابطہ عالم اسلامی، جو اسلامی نمائندوں کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم اس دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے، اس کے آپ تا حیات رکن ہے۔ آپ کی لیاقت، آپ کی فراست اور آپ کی بصیرت ہی کو دیکھ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی سال بھی نہیں ہوا حضرت والا کو امارت ہندیہ امیر الہند منتخب کیا گیا۔
ابھی مسلم پرسنل اللہ کے اجلاس میں نہ کرنے کے باوجود حضرت والا کو مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ دارالعلوم جیسی درسگاہ، جسے ہم ام المدارس کہتے ہیں، جسے ہم مادر علمی کہتے ہیں، جس کے بانیین میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہیں، جن کا خواب اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے کیا تھا کہ یہاں سے صرف مذہبی اور دینی تعلیم ہی کا کام نہیں ہوگا، یہاں سے صرف فتوے صادر نہیں کیے جائیں گے، یہاں پر پختہ مذہبی اور دینی تعلیم بھی دی جائے گی، یہاں سے قضاء اور فتویٰ کا کام بھی ہوگا، یہاں کی مسندیں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے یہاں کی درسگاہیں گونجیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بزرگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ اسماعیل، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید احمد شہید، ان بزرگوں کا جو خواب اس ملک کی آزادی کے تعلق سے ادھورا رہ گیا ہے، اس خواب کو بھی یہ ادارہ اور اس ادارے سے برپا ہونے والے جیالے پورا کریں گے۔ یہ مقصد لے کر کے میرے دوستو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پہلا شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو جنگ آزادی کی داستان میرے دوستو ادھوری اور ناتمام رہ جائے گی، اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان کا تذکرہ بھی جنگ آزادی کی جد و جہد کے اندر لابدی اور ضروری ہے۔ پہلے شاگرد تھے جن کا آپ جملہ پڑھتے ہیں، آج بھی وہ تاریخی جملہ اسٹیج سے آپ کو بار بار دوہرا کر کے سنایا جاتا ہے کہ مدرسوں کے اندر سبق پڑھا کر کے اپنے حجروں کے اندر جا کر بیٹھ جانے کو جو لوگ مذہب اسلام کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر دھبا ہیں اور بدنما داغ ہیں۔ ہمارے علماء کرام یہ کیوں آتے ہیں؟ ہر میدان کے اندر یہ کیوں حصہ لیتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ ہم مسجد میں رہیں تو صرف مسجد کی چہار دیواری ہی میں نہیں، آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیے کون بے نمازی ہے، کون بھوکا مر رہا ہے، کس کی بیٹی جوان ہو گئی، اس کے ہاتھ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، اس کی خبر کرنے کی بھی ذمہ داری میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آخر ہماری ہی تو ہے۔ ہم کو یہ کام بھی تو کرنا چاہیے کہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے بس ہم نے 5 وقت نماز پڑھا دی، ہم نے 5 وقت اذان دے دی، یا ہم سے درس و تدریس کا کام متعلق ہے، ہم نے درس و تدریس کا کام کر دیا اور باقی اوقات ہم حجرے میں بیٹھ کر کے گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کے تعلق سے تمام حقوق ادا کر دیے۔ یہ مذہب اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر بدنما داغ ہے، کلنک اور دھبا ہے۔ ہمیں سیاسی اور سماجی سوجھ بوجھ بھی رکھنی چاہیے، ہمیں میدان میں بھی آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی اچھی فہمائش کرنی چاہیے۔ فرقہ وارانہ ماحول بگڑ رہا ہو تو اس انگار کے اندر میرے دوستو پیٹرول اور ڈیزل نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں فرقہ وارانہ ماحول کو امن و امان کے پانی سے بجھانا چاہیے، پیار اور اخوت کا درس دینا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے کیسے منصوبے کفار اور مشرکین نے بنائے، طائف میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، آپ پوری حدیث کی کتابوں میں، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں ایک بھی جملہ ایسا بتا دیجئے جو سوقیانہ نظر آئے، جو سڑک چھاپ نظر آئے۔
جائے کہ آپ کی زبان سے بدگوئی ہو جائے، ہرزہ سرائی ہو جائے کسی کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غیرت کو للکارتے ہوئے نظر آئیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کا، نفرت کا میرے دوستو جواب ہمیشہ محبت سے دیا ہے۔ کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں آپ نے پھول نچھاور کیے ہیں، گالیاں سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ ان کفار اور مشرکین کے لیے مدینہ المنورہ میں ریلیف فنڈ اکٹھا کیا ہے جو آپ کی جان کے پیاسے بن گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی اجازت سے آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے مکہ المکرمہ کی جانب بار بار دیکھ کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں مجبور ہوں اور تجھے چھوڑ کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ نے محبت کا وطن سے اظہار فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آپ کی تعلیم تھی، ہمارے بزرگوں نے وہ تعلیم نواجس سے پکڑی، کل بھی وہ قربانیاں دے رہے تھے، آج بھی موقع آئے گا، ہم اگلی صف میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آئندہ کبھی بھی میرے دوستو ہمارے وطن کے اوپر کوئی بھی بیرونی طاقت، وہ چاہے جس مذہب اور کلچر سے تعلق رکھتی ہو، ملکی حیثیت سے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے سینہ سپر ہو کر کے۔ ہمارے بزرگوں نے میرے دوستو ہمیں یہ تعلیم دی۔ آج ہمیں کیا کیا طعنے سننے پڑ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں چڑھائی جاتی ہیں آج ہمارے خلاف میرے دوستو، لیکن آپ آگ کا جواب آگ سے دیں گے، کبھی آگ نہیں بجھے گی۔ نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے، کبھی نفرت کا ماحول فروغ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ آپ نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، آپ گالی کا جواب دعا سے دیں گے، آپ کانٹوں کا جواب پھول نچھاور کر کے دیں گے۔ یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی قدم بوس ہو کر کے رہے گی، فرقہ وارانہ ماحول ختم ہوگا، حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے اندر ہم نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے، مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں لٹایا ہے اس ملک کے اوپر۔ 1857 کے بعد بھی پھر چلتا رہا معاملہ، انگریزوں نے انتہا کر دی ظلم اور بربریت کی۔ مسلم علماء کو ان کی شناخت کیا بتاتے؟ چہرے پر داڑھی دیکھو، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے دیکھو، بس سمجھ جاؤ کہ یہ عالم ہے اور اس کو لے جاؤ پھانسی کے اوپر لٹکا دو، ایسا منصوبہ اور پلان تھا۔ آج ہمیں میرے دوستو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ باتیں کہتے ہوئے۔ ہمارے اکابرین نے ایک طویل داستان جنگ آزادی کی جد و جہد کے اندر رقم کی ہے، اور لاکھوں کی جانیں میرے دوستو اس راستے میں گئی ہیں، تب کہیں جا کر کے خاک اور خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے 15 اگست سن 1947 کے اندر آزادی کا سورج اس ملک کے اوپر طلوع ہوا، اور انگریزوں کو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے 7 سمندر پار جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ادھر آزادی حاصل ہوئی اور ادھر تقسیم بھی ہو گیا وطن۔ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء اس سے پہلے الیکشنی سیاست میں بھی حصہ لے رہی تھی، لیکن جب وطن تقسیم ہو گیا تو یہاں کی لٹی پٹی امت مسلمہ کو سنبھالنا یہ ایک اتنا بڑا کام ہو گیا تھا کہ اب الیکشنی سیاست کے لیے جمعیت علماء کے پاس کوئی موقع نہیں رہ گیا تھا۔ آپ اس وقت کو اور حالات کو پہلے پڑھیے، تمام مسلم تنظیمیں ایک ایک کر کے پاکستان روانہ ہو چکی تھی، جتنی قابل اعتبار جماعتیں تھیں میرے دوستو وہ سب منتقل ہو، یہاں تک کہ جمعیت علماء نے یہ تبلیغی جماعت کے اکابر نے بھی میرے دوستو اپنے دلوں کے اندر یہ وسوسہ محسوس کر لیا تھا
کہ اب یہاں کیا رہ گیا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، اس وقت وہی پیر جی تھے مرکز نظام الدین میں، ان کے پاس پاکستان سے مسلسل خطوط آ رہے تھے کہ حضرت اب وہاں کیا رہ گیا ہے، اب آپ بھی پاکستان منتقل ہو جائیے۔ وہ مشورہ کرتے ہیں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا جواب دیتے ہیں کہ جب تک میں اپنے ان دو اکابر سے مشورہ نہیں کر لوں گا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری سے، تب تک میں اپنا کوئی عندیہ کوئی فیصلہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اور اپنے کچے مکان کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بزرگوں کو جمع کیا اور مشورہ شروع ہوا کہ آخر کیا کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی بھی چلی گئی، سب بڑی بڑی جماعتیں چلی گئیں، ان کے جو صدر دفاتر تھے وہ سب منتقل ہو گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورے کے لیے جب یہ ارواح ثلاثہ یہ تینوں لوگ بیٹھے تو اس مشورے کے اندر میرے دوستوں کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت شیخ نے بات شروع کی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ، جیسے آپ کے پاس اور آپ کے مولانا محمد یوسف صاحب کے پاس خطوط اور تار آ رہے ہیں، ایسے میرے خاندان کی طرف سے بھی مدینۃ المنورہ سے تار اور فون آ رہے ہیں، تار اور خطوط آ رہے ہیں۔ اس وقت فون کا زمانہ نہیں رہا ہوگا کہ آپ اب چلے آئیے، اب اس ملک کے اندر رہ کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انسانی اور ملی خدمت کے جتنے مواقع اس ملک کے اندر ہیں، مدینۃ المنورہ کے اندر اتنے مواقع نہیں ہیں، اس لیے میں نے تو یہ فیصلہ کر کے رکھا ہے کہ میں ہندوستان ہی کے اندر رہوں گا، یہیں پر جیوں گا، یہیں پر مروں گا۔ حضرت مدنی کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب نظریہ سامنے آیا تو یہ بزرگ بھی بول اٹھے کہ حضرت شیخ الاسلام جہاں رہیں گے وہیں ہم بھی رہیں گے، اور پھر مولانا محمد یوسف صاحب کو بھی پیغام بھجوا دیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ یقین کیجئے اس وقت سہارنپور کا ریلوے اسٹیشن پاکستان منتقل ہونے والے مسلمانوں سے بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن ان بزرگوں کی یہ بات پتہ نہیں کیسے جنگل کے آگ کی طرح سے اسٹیشن پر پہنچی، سب نے اپنا بوریا بستر کھول دیا اور واپس اپنے گھروں کے اندر لوٹ آئے، یہ کہتے ہوئے کہ جب ہمارے اکابر نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی اس ملک کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ کون للکارتا تھا؟ جمعیت علماء ہی کے فرزندوں میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام آتا ہے۔ وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، لیکن جمعیت علماء کے ایک رکن رکین تھے، ورکنگ کمیٹی کے آپ بہت ہی اہم ممبر تھے، جمعیت علماء کو اپنے مفید اور قیمتی مشوروں سے ہمیشہ نوازا کرتے تھے۔ جمعیت علماء کی طرف سے دستور ساز کمیٹی کے اندر میرے دوستو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے نمائندگی کی۔ ناظم عمومی مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواروی نور اللہ مرقدہ نے دستور ساز کمیٹی کے اندر حصہ لیا اور اس ملک کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کو ان کی مذہبی دینی عقیدے کے تعلق سے میرے دوستو جو حقوق تھے دلوانے میں ان بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب ان بزرگوں کا یہ فیصلہ ہوا، وہی للکار رہے تھے کہ آخر تم یہ لال قلعے کی فصیلیں، یہ دہلی کی جامع مسجد، یہ آگرے کا تاج محل، اپنے بزرگوں کے مقابر، آثار نشانات، یہ مسجدیں، یہ درگاہیں، یہ امام باڑے، آخر کن کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اس للکار کو سن کر کے اسٹیشن پر سوار ہونے کے لیے بیتاب لوگوں نے اپنا بوریا بستر اٹھا لیا اور اپنے گھروں کے اندر واپس آ گئے، ہندوستان کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا۔
جنگ آزادی میں بھی ہمارے بزرگوں کا کردار نمایاں، اور پھر آزادی کے بعد جیسے ہی تقسیم ہوا وطن، اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے ہی ملت اسلامیہ کی ڈھارس بندھائی، انہیں یہاں روکا اور یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم نے جو جد و جہد کی ہے، جو قربانی پیش کی ہے، ہم اپنا وہ حق حاصل کر کے رہیں گے۔ چنانچہ ان کا یہ مطالبہ اب دستور ساز تقسیم ہو گیا، اب دستور ساز اسمبلی نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس کے ممبران کی آپ تعداد آپ پڑھیں گے 389 تک پہنچتی ہے۔ 389 ممبران بعد میں سب شامل ہوئے، ہر مذہب کے نمائندے اس کے اندر داخل، اور جمعیت علماء کے امت مسلمہ کے نمائندوں نے میرے دوستو 35 افراد امت مسلمہ کے اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ آپ کیا جانتے ہیں کل آسانی سے کوئی حلوہ پکا ہوا ہے کھا لیا؟ یہ 150-200 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں آپ کو آزادی ملی ہے، اور آزادی کے بعد تقسیم وطن کے باوجود میرے دوستو جمہوری حق جو ملا ہوا ہے، یہ آپ کے بزرگان دین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ فرقہ پرست طاقتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ جب اسلام کے نام پر ایک مملکت خداداد بنا لی گئی اور پاکستان بنا لیا گیا تو ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈران سے جو بہت پہلے سے معاہدہ کرتے اپنے اجلاسوں کے اندر اعلان کرتے چلے آ رہے تھے، کس سے؟ پنڈت جواہر لال نہرو سے، موتی لال نہرو سے، باپو جی سے، مہاتما گاندھی سے، اور اس وقت کے کانگریسی چھوٹے بڑے لیڈران سے کہ جب بھی یہ ملک آزاد ہوگا تو یہاں کا جو دستور اور آئین مرتب ہوگا وہ سیکولرزم کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر بنے گا، عوامی حکومت بنے گی، اور عوامی جذبات کا مکمل لحاظ کیا جائے گا۔ اگر کسی کے مذہب سے، کسی کی تہذیب سے، کسی کے تشخص سے کوئی چھیڑ خانی کرے گا، کوئی در اندازی کرے گا، تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں کی باتوں میں دم تھا، ان کی قربانیاں سامنے تھیں، اور اس وقت کے یہ ایماندار لیڈران ان قربانیوں سے واقف تھے۔ ہمارے بزرگان دین یہ کہہ رہے، جب ان کے سامنے یہ بات آتی تھی کہ بھائی مملکت خدا داد اسلام کے نام پر پاکستان بن گیا تو اب یہاں کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تقسیم پر دستخط نہیں کی ہے، ہم نے تو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھا تھا، جس کی سرحدیں صوبہ سرحد سے لے کر کے برما تک اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری سے جا کر کے ملتی ہیں۔ ہم نے تو اتنا بڑا بھارت فتح کرنے کا کام کیا تھا۔ تقسیم کے کاغذ پر دستخط آپ نے کیے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے تو اس ملک کے لیے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اپنی جانوں کا قربانی، جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم یہاں رہیں گے اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ رہیں گے، ہماری مسجدیں رہیں گی، درگاہیں رہیں گی، امام باڑے رہیں گے۔ تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب اور تہذیب پر عمل کرنے کا، ان کی دعوت اور تبلیغ کرنے کا، ان کی تعلیم اور تدریس کا مکمل انہیں حق حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں کی بات میں طاقت تھی، اور اس وقت کے لیڈران بالکل ایماندار تھے، اور ان کی نظروں کے سامنے یہ ساری داستانیں تھیں۔ اس لیے اس ملک کا جو دستور اور آئین مرتب ہوا وہ سیکولرزم کی بنیاد پر مرتب ہوا۔ اور 26 جنوری کو ایک لمبی تاریخ ہے، اس کے بیچ میں بھی اسے نافذ العمل پارلیمنٹ سے کروایا گیا، اور اس وقت سے میرے دوستو یہ 26 جنوری جشن یوم جمہوریہ کے عنوان سے ہم مناتے ہیں، اپنے اکابرین کی قربانیاں یاد دلاتے ہیں، ہمارا کیا رول اور کردار رہا ہے جمعیت علماء کی اور اس کے اکابرین کی، حضرت شیخ الاسلام مفتی کفایت اللہ، مجاہد ملت احمد سعید۔ میرے دوستو، ان بزرگوں کی کیا قربانیاں ہیں، اسے ہمیں اپنے نوجوانوں کے سامنے لانا چاہیے تاکہ وہ پوری پامردی سے کہہ سکیں کیا کہ یہاں کیسے خون شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے،
یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے راحت اندوری نے، واقعی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کی قربانیوں کے مطابق روش اپنانے کی اور اس ملک کے اندر امن و امان قائم رکھتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اس کی تعمیر اور ترقی میں ساری مذہبی اکائیاں مل جل کر کے اپنا تعاون پیش کرنے والی بنے، یہی اپنے رب سے دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت دعا نہیں دعا